یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے, اس کا نام ہے لیٹس بیکم ٹھیکیدار, لیٹس بیکم ٹھیکیدار ہوم کنسٹرکشن گائیڈ فار ڈمیز. یہ کتاب لکھی ہوئی ہے حماد احمد خان صاحب نے, اور بنیادی طور پر ہم سب کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ حل کرتی ہے کہ ہم سب جب گھر بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں یا گھر بنا رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور بہت مرتبہ ٹھیکیدار ایسے ہوتے ہیں جو چونا بھی لگا دیتے ہیں. تو خود ٹھیکیدار بن جائیں, اور ٹھیکیدار بننے کا طریقہ, فارمولا, یہ سب اس کتاب میں موجود ہیں. حماد صاحب سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. سر یہ کتاب لکھنے کی ضرورت آپ کو کیوں پیش آئی, آپ کی کیا موٹیویشن تھی؟ میں نے جب اپنا یہ کام شروع کیا کنسٹرکشن کا, آئی ایم بیسیکلی تھرڈ جنریشن ٹھیکیدار. سو بینگ اے تھرڈ جنریشن ٹھیکیدار مجھے اپنے کنسٹرکشن پروسیس نے رلا دیا, کیونکہ جس طریقے سے لیبرز نے کے ساتھ انٹریکشن ہوا, جس طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے وہ کنسٹرکشن کے دوران معاملات ہوئے, سو میں نے کہا یہ تو بہت بڑا جو ہے وہ ایک گیپ ہے جس کو ہم فل کر سکتے ہیں تھرو ایجوکیشن. مطلب ٹھیکیدار ہونے کے باوجود آپ کو مسائل کا سامنا, وہ مسائل کس طرح کے تھے؟ اس میں مس کمٹمنٹس, اس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی چوریاں, لوگوں کی جو ہے, مطلب میرے ساتھ ایک ٹھیکیدار ملا, اس نے مجھے ٹھیکیدار کی ایبریویشن اس طریقے سے بتائی کہ اس نے کہا جی ٹھے ایک گالی دی, پھر یہ ایک گالی دی, پھر اور اس طریقے سے جب میں اور دین جب اس بک کو لکھنے کی باری آئی تو میں نے ایکسٹینسو ریسرچ کر کے دیکھا کہ یار ہمارے آڈینس کو کتنے مسائل آتے ہیں. سو جو مسئلے مجھے آئے تھے تقریباً 90% پلس لوگوں کے ساتھ سیم مسئلے آئے تھے. تو میں نے کہا لیٹس ورک آن دس, اینڈ اس کے بعد آپ کے سامنے تو یہ کتاب جو ہے وہ کسی شخص نے اگر پڑھ لی تو اس کے اندر کیا کیپیبلٹیز پیدا ہو جائیں گی؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کو ایک جو پورا پروسیس ہے وہ 360 ڈگری اس کو جو ہے وہ مل جائے گا, جس کے اندر اس کو سمجھ آ جائے گی کہ مجھے گھر کنسٹرکٹ کرنا کیسے. کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو بندہ ورکنگ پیپل وہ اگر گھر شروع کرا رہے ہوتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ شروع کہاں سے کرنا ہے, اور کس ریسرچ کرتے ہیں تو ایک بتاتا ہے, دوسرا بتاتا ہے. تو یہ آپ کو ایک پورا ایک تو ڈیٹیل بتا دے گا, صحیح ہولسٹک ویو آ جائے گا. دوسرا وی ہیو کورڈ 400+ ٹپس ان دس بک, جس کے اندر آپ کو وہ والی مسٹیکس جو irreparable مسٹیکس ہیں ان کو اوائڈ کرنے کے طریقے بتائے گئے. اچھا. اینڈ دین اٹ آلسو پرومسز ٹو گیو یو اے سیونگ آف 3 to 10% تک اگر آپ اس کے مطابق اپنی کنسٹرکشن کریں, وچ از اے ہیوج اماؤنٹ. یعنی آپ کو ٹپس بھی مل جائیں گی, سیونگ بھی ہو جائے گی آپ کی. اچھا, کچھ غلطیاں جو ہیں وہ نارملی کیا کرتے ہیں لوگ, مثال کے طور پر ایک بڑا مسکنسیپشن یہ ہے اگر آپ گھر بنا رہے ہیں تو آپ کو ہر وقت ادھر موجود ہونا پڑے گا جہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے, کیا ایسا ہے؟ اگر آپ کے پاس ریلائبل ٹھیکیدار نہیں ہے اور ریلائبل ٹیم نہیں ہے, جو کہ میجورٹی ہماری ریسرچ کہتی ہے کہ میجورٹی آف دا کیس کے اندر ہوتا ہے, سو آپ کو ادھر ہونا ہے. سو اس کے لیے دوسری کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ کون سی 3 سب سے بڑی غلطیاں ہیں جو لوگ کرتے ہیں گھر بناتے ہو؟ دیکھیے, سب سے پہلی تو یہ ہوتی ہے کہ پلاٹ کی سلیکشن. فار ایگزامپل ایک اگر آپ نے اپنے گھر میں بیسمنٹ نہیں بنانی, سو یہاں پہ ہمارا پٹھاری لینڈسکیپ ہے, اور اس لینڈسکیپ کے اندر ہمارے پاس فلنگ والی لینڈز ہوتی ہیں. سو اس کے اندر آرٹیفیشلی فل کیا ہوتا ہے سوسائٹی نے, یا سو اگر آپ نے بیسمنٹ نہیں بنانی تو آپ وہ غلط پلاٹ لے لیتے, جس کی وجہ سے آپ کی کاسٹ جو ہے وہ 30-40% ایسی انکریز ہو جاتی ہے, بیکاز آپ کو سب سے پہلے زمین کا معائنہ جو ہے. اور اس کے علاوہ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس, ہماری ریسرچ بھی یہی کہتی تھی کہ ہمارے پاس اس وقت پاکستان کے اندر لوگ آرکیٹیکٹ کے رول کو جو ہے وہ بہت جسے کہتے ہیں اس کی امپورٹنس تو میں خود بنا لوں گا, ہم سب وہ کہتے ہیں میں خود بنا لوں گا, یہ مجھے اس طرح چاہیے, اس طرح چاہیے. سو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے, بیکاز جو آرکیٹیکٹ آپ کو جو ڈیزائن کر کے دیتا ہے وہ آپ کو اس طریقے سے آپ کا پلان کر دیتا ہے کہ آپ کی فیوچر irreparable مسٹیکس کو وہ اوائڈ کر دیتا ہے. اینڈ جو تیسری موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارا یہاں کے اوپر لوگ سیکھ کے کنسٹرکشن نہیں کرتے. سو میں فار ایگزامپل چھوٹی سی ایگزامپل دوں کہ آپ نے اگر گھر بنانا ہے, سو آپ کی میکسیمم شاپنگ آپ نے کی ہوگی 50,000 لاکھ 2 لاکھ روپے کی ایک مہینے کے اندر, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے کوئی بڑے بڑے الیکٹرانک کی چیزیں لے لی ہوں گی تو چلو بھائی, جی ہاں, وہ لاکھوں میں چلی گئی, ٹھیک ہے, ملین میں 1 ملین میں چلی گئی. جب آپ گھر بنا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آج کے دور میں تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ ایک چھوٹے گھر کے اوپر لگ رہا ہوتا ہے. سو آپ کے پاس تجربہ نہیں ہوتا 1.5 سے 2 کروڑ خرچ کرنے کا. سو ہماری یہ جو مینوئل ہے اور جو ہم پروموٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہ آپ سیکھ کے کریں, بھلے ہم سے نہ سیکھیں, لیکن آپ سیکھیں ضرور. آن لائن پلیٹ فارمس لوگ کچھ ایفرٹس کر رہے ہیں. اب جب میں نے یہ عالم شروع کیا تھا تو میں نے بہت ریسرچ کی کہ مجھے کوئی ایک ایسا بندہ مل جائے جو مجھے سارا پروسیس سکھا سکے, تو مجھے نہیں ملا. کوئی نہیں تھا. ہمسائے ملک میں شاید کچھ لوگ تھے جو چھوٹا موٹا سائٹ پہ کام کر رہے تھے.
سو اب آپ کے پاس سیکھنے کا ایونیوز بھی نہیں, تو آپ جتنا اچھا سیکھیں گے اتنا آپ اچھا جو پلاننگ یہ کتاب آپ کو سکھا دے گی, یہ سکھا دے گی. بالکل. اچھا اب ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ دیکھیں ہم سب سیکھنا چاہتے تو ہیں لیکن اس کے لیے ایک ٹائم درکار ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. کتنا وقت ایسا ہے جو کہ آپ کو گھر بنانے سے پہلے سیکھنے پر صرف کرنا چاہیے؟ دیکھیں جو اگر مجھ سے آپ پوچھیں گے تو آپ کے پاس کم سے کم 2-4 مہینے ایسے ہونے چاہیے جس کے اندر آپ اپنے آپ بیک گراؤنڈ ورک کریں, بیکاز اس میں ایک چیز ہے نہیں, اس میں ملٹیپل چیزیں ہیں. اس کے اندر آپ جو ہے نا وہ ہنڈریڈز آف آئٹمز آپ نے لگانے ہیں. آپ کو اپنے گھر کے اندر کس طریقے سے اپنے کمرے کا لے آؤٹ کرنا ہے, واش روم کا لے آؤٹ کرنا ہے, آپ نے وینٹیلیشن کہاں سے کرنی ہے. یہ آرکیٹیکٹ کسی اگر آپ کراتے ہیں تو کافی مسئلے حل ہو جاتے ہیں. جب آپ خود بناتے ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں سیکھنی ہے. پھر دین مٹیریل پروکیورمنٹ, آپ اکثر سستے کے چکر میں جو ہے نا وہ ہول سیل مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں. اب ہول سیل مارکیٹ آپ سے شہر سے دور ہوتی ہے 50 کلومیٹر 20 کلومیٹر, وہاں کا کیریج فیکٹر اس کے اندر آپ انکارپوریٹ نہیں کرتے. ایک دفعہ کا کر لیتے ہیں لیکن اگر آپ کو چیز چینج کرانی ہے یا آپ کو واپس کرنی ہے, سو آپ کو پھر وہ کیریج فیکٹر جو ہے نا اس کے اندر انکارپوریٹ کرنا ہے, سو وہ کاسٹ آپ کی ایکسپونینشلی ہائی ہو جاتی ہے. تو گھر بنانے کا عمل شروع کہاں سے کیا جائے؟ واٹ از دا فرسٹ تھنگ دیٹ ون شوڈ ڈو, کہ اگر آپ نے گھر بنانا ہے اچھا بڑا تو یا چھوٹا سا بھی, تو ایک اچھا امیر سسر ہونے کے علاوہ اور کیا اسٹیپ ہیں؟ اس کے علاوہ جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے لیے رائٹ پیپل جو ہیں وہ ہائر کریں. فار ایگزامپل آرکیٹیکٹ اینڈ آپ کا کانٹریکٹر, یہ سب سے امپورٹنٹ فیز ہے, کیونکہ اگر آپ کے پاس بندے اچھے تگڑے مل گئے اور آپ کو آنیسٹ مل گئے تو آپ کا بہت سے میں اپنی لرننگ کے حساب سے اور اپنے اس کے حساب سے کہہ رہا ہوں کہ جی وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس کہاں سے شروع ہوتا ہے جب آپ گھر بنانا چاہیں؟ ڈیزائن فیز ہے نا, میں نے کہا تھا جس طرح آپ کو ایک ہیومن ریسورس ہے, پھر اس کے بعد ڈیزائن فیز ہے کہ آپ اپنے جو آپ کے دماغ میں آپ کا ڈریم ہاؤس ہے اس کو آپ کس طریقے سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں. سو اس کو آپ اپنے جو کینوس پہ لانے کے لیے آپ کو ایک آرکیٹیکٹ چاہیے, اس آرکیٹیکٹ کے ساتھ ڈسکشن, وہ وہاں سے آپ کا کنسٹرکشن کا پروسیس شروع ہوتا ہے. تو جو یہ کتاب دیکھو کتابیں پڑھنا جو ہے نا وہ ویسے ہی زندگی میں اہم کام ہے, فائدے پہنچاتا ہے. تو لیٹس بیکم ٹھیکیدار, اب یہ میں پڑھوں گا, اب پڑھنے کے بعد اس میں کوئی اللہ کرے ایسا فارمولا بھی دیا ہو کہ پیسے کہاں سے آئیں آپ کے پاس گھر بنانے کے, کوئی ایسا فارمولا ہے اس میں یا ایسا نہیں ہے؟ ابھی تک میں اس کے ورژن 2 میں لائیے گا. تھینک یو ہمارے صاحب, بہت شکریہ آپ کا.